السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کی زندگی میں کئی قسم کے مرحلے آتے ہیں. بسا اوقات سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی انسان کی دلی امنگیں تمنائیں پوری نہیں ہوتی. پیسہ بھی ہے، اچھا سٹیٹس بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. ایسے حالات میں تو اسے کوئی فکر نہیں رہتی. لیکن جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب ظاہری اسباب تو موجود ہیں لیکن اس کی جو حاجتیں ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، جو وہ چاہتا ہے وہ اسے ملتا نہیں ہے، تو پھر اس کی ایک چیز رہ جاتی ہے، ایک راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ ہوتا ہے دعا کا. دعا کے موضوع پہ آپ نے کئی دفعہ بات سن رکھی ہے. بندہ کہتا ہے دعا کریں. مثال کے طور پہ کسی کا بچہ نافرمان ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ اولاد نافرمان نکل آئی. اب یہ کچھ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے ٹیوٹرز ہائر کیے، بڑے بڑے اسکالرز کو دکھایا، نفسیاتی طور پہ بھی اس بچے کا علاج کروایا، وہ مانتا ہی نہیں. پھر آپ بچتا کیا ہے؟ دعا کریں، بس دعا ہی کرو. مرض لگ گیا، لا علاج مرض ہے، اس کی دوائی نہیں ہے، دوا لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر بھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب دعا ہی بچتی ہے. تو دعا کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. ایک ہے دعا کروانا.
بظاہر نیک بندہ ہمیں نظر آتا، ہم اسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بھی شرط ہے کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کو دعا کا نہیں کہہ سکتے۔ کسی زندہ انسان سے، مخلوقات میں سے زندہ کسی شخص سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ جب کوئی صحابہ عمرہ پہ جاتے، حج کے لیے جاتے، تو آپ کہا کرتے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ادھر آئے گا، وہ کسی زمانے میں آئے گا میرے بعد، اس سے دعا کروانا، اللہ اس کی دعا کو جو ہے نا وہ رد نہیں کرے گا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے آپ نے فرمایا، تو دعا کروائی جانی چاہیے۔ تو مخلوقات میں سب سے عزیز جو اللہ کو مخلوق ہے، جو جن کی دعاؤں کو رب زیادہ قبول کرتا ہے، وہ انسانوں سے بھی پہلے فرشتے ہیں۔ ہم نے جو آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی کچھ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی زندہ انسان سے دعا کروائیں، یہ جائز ہے، اس سے دعا کا یہ وسیلے کی ایک قسم ہے، یہ بات بھی مسئلے کی ہے، ذرا سمجھ لیں۔ وسیلے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ زندہ بندے سے دعا کروائیں۔ ایک ہوتا ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ کہ اللہ میرا فلاں نیک عمل اگر تجھے قبول ہے تو میری جو ہے نا یہ ضرورت پوری کر دے، یا یہ مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ اور ایک وسیلے کی قسم ہوتی ہے اللہ کے ناموں کا یا اس کی صفات کا اللہ کو وسیلہ جو ہے نا پیش کیا جائے، اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، یہ ایک وسیلے کی قسم۔ اور تیسری جو قسم ہے جو جائز صورتیں بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروائی جائے، کسی مردہ انسان کو، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو، چاہے وہ نبی ہو، اس کے وسیلے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مسئلے کی بات تھی۔ بہرحال نیک بندے سے دعا کروانے میں فرشتے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ انسانوں میں اطاعت بھی ہوتی ہے، نافرمانی بھی ہوتی ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے وہ ہیں یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنایا، سبحان اللہ پاک ہے۔ بل عباد مقربون، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تو اس کے بڑے قریبی اور مقرب بندے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ ایسے نیک ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے زیادتی کرتے ہی نہیں ہیں، مسابقت نہیں کر، جو اللہ نے کہہ دیا وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دینا وہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ دعا بھی وہی کریں گے جو اللہ حکم دے گا، یعنی اس بندے کے لیے دعا کرو، یہ رب کہہ رہا ہے۔ تو فرشتوں کی دعا بڑی اہم دعا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کی دعا جسے مل جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ فرشتے کسی بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے پہ رحم کر۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں بندوں پہ، ان کے درود بھیجنے سے یہی مراد ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعائیں کس بندے کو ملتی ہیں، اس بارے ہم نے آج بات کرنی۔ فرشتے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، مومن بندے کے ساتھ فرشتوں کی محبت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جبریل کو آواز دے کے بلاتے ہیں، نادا جبریلا، کہ جبریل میری بات سنو، فلاں بندہ جو دنیا میں موجود ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو وحی لے کے آنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان میں بسنے والوں، دنیا میں اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس سے جبریل بھی محبت کرتا ہے، اور جو تم آسمان کی مخلوق وہ تم سے بھی کہا جا رہا ہے اس بندے سے محبت کرو۔
تو ایک نیک بندہ، ایک مومن شخص جو ہوتا ہے، اس سے اللہ کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ فرشتوں کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اس محبت میں آ کے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بندہ جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جو توبہ کرنے والا ہو، پکی توبہ کر لی، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، پرانی زندگی میں بڑا کچھ ہوا، اللہ آئندہ نہیں کروں، جو ہوا سو ہوا، توبہ کر لی، ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سے وعدہ یہ کیا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، ایسی توبہ کرنے والے بندے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اور جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے اتنے قریبی ہیں کہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان فرشتوں کی کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں فرشتے، اور لوگوں کو خیر کی بات بتانے والا، خیر کی بات سکھانے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری، حتی النملۃ فی جحرھا، حدیث کے الفاظ ہیں چیونٹیاں اپنی بلوں میں، وحتی الحوت، اور مچھلیاں پانیوں میں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ اللہ بھی اس بندے پہ جو ہے نا رحمت بھیجتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ خوش نصیب کون ہے؟ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اچھائی کی، جو خیر کی بات آگے پہنچا دیتا ہے، جو کسی اچھی بات کو سنتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے۔ وہ ایک اچھی بات اسے ملی، اس نے آگے فارورڈ کر دی، دوسرے دوست کو بتا دی، کسی اور کو سکھا دی، یعنی دین کی تعلیم، اچھائی کی تعلیم دینے والے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ خود بھی اس پہ رحمت کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے، اور چیونٹیاں بلوں میں بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور مچھلیاں پانیوں میں۔ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو دین کی اچھی بات کسی بندے کو بتاتا ہے۔ دین کی ساری باتیں اچھی ہیں، مطلب دین کی بات یا پھر کوئی بھی اچھی بات، اچھائی کی تعلیم دینے والا، خیر کا کام کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایسا شخص جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بستر پہ جاتا ہے نا، اور اگر وہ بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے وضو کر لے، چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا، کتنا وقت لگے گا وضو کرنے میں؟ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 منٹ لگ جائے گا، یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 منٹ لگ جائے گا، وضو کرنا ہے بس۔ یہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس، ویسے وقت کی بات نہیں ہوتی، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، وقت کی بات نہیں ہوتی، وقت کو اربت 1 منٹ کس کے پاس نہیں ہے، یہ توفیق سے ہوتے ہیں کام، کہ اللہ توفیق دے تو بندہ کام کر لے۔ اب دیکھنا، اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے، سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ وضو کو شامل کر کے 2 رکعتیں ملا لیں، 5 منٹ لگ جائیں گے۔ اور اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کہتا ہے اے بندے اب پورا دن میں تیرے لیے کافی ہو گیا ہوں، اب تم میری ضمانت میں آ گیا۔ کوئی وقت لگتا ہے لیکن نہیں ہوتا ہم سے، توفیق کی باتیں یہ۔ رات کو بستر پہ جانا ہے سونے کے لیے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم یہ کام کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری ہمیں تعلیمات دی ہیں، آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے نگرانی ہو جاتی ہے، فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ 3 کل پڑھ کے اپنے جسم پہ، اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے جسم پہ پھیر لو، 3 دفعہ یہ عمل کرنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بستر کو جھاڑ کے پھر سویا کرو، کتنا وقت لگتا ہے؟ لیکن یہ توفیق سے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ وقت کی بات نہیں بلکہ توفیق کی بات ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ وضو کیا اور کچھ نہیں کیا، کر کے سو گیا، ہماری دوسری تیسری مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی، کوئی ڈرامہ دیکھتے سو رہا ہے، کوئی موبائل چلاتے سو رہا ہے، کوئی کسی سے گپ شپ لگاتے سو رہا ہے، کوئی کیا کرتے سو رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتا ہے اس کی زبان پہ ذکر جاری ہے، اور اس کی حالت کون سی ہے کہ وہ وضو کی حالت میں سو گیا۔
اب یہ سویا ہوا ہے، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا، وہ پوری رات اس بندے کے ساتھ گزارتا ہے۔ ایک یہی فضیلت کافی تھی کہ اگر بندہ باوضو سو جائے اور فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرے کہ اس کے پاس رات گزارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کو جب بھی کبھی اٹھتا ہے، جب بھی کبھی آنکھ کھلتی ہے، رات کو باوضو سویا تھا، ذکر کرتے کرتے سو گیا، یہ اٹھا اور اس نے اللہ کو یاد کیا اور کوئی بھی دعا کی، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے رات وضو کی حالت میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا کام کیا ہے کہ وضو کر کے انسان سویا، پوری رات فرشتہ اس کے بستر پہ رات گزارتا ہے اور پوری رات دعا بھی کرتا رہتا ہے، اللہ اسے معاف کر دے، فإنہ بات طاہرا، وجہ یہ ہے کہ اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری۔ بس اس بات پہ اللہ کا فرشتہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو کیا کریں۔ ڈاکٹر بتائے نا کہ رات کو یہ دوا لے کے سونی ہے تو تم صبح ٹھیک ہو گئے، وہ بندہ کر لیتا ہے۔ فکر ہوتی ہے نا جسمانی، جسم میں ٹھیک رہے، ایک روحانی آپ کی غذا بھی ہوتی ہے، اس کو بھی پورا کیا کرے، بڑی ضروری چیز ہے۔ تو یہ کام کرنے والا، اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، ایسا شخص جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ گیا، اب یہ اذکار کر رہا، جو ضروری اذکار ہے نماز کے وہ تو اس نے مکمل کی ہے، اب جب تک یہ اس جگہ پہ بیٹھا، ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے وہ جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہے گا، اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم کر دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ آپ کا دل کرے جتنی دعائیں لینا چاہیں لے لیں، آپ نماز پڑھ کے زیادہ وقت بیٹھیں گے زیادہ دعائیں مل جائیں گی، اگر نماز پڑھی اور فوراً بھاگ گئے تو دعا نہیں ملے گی۔ اللہ اس پہ رحم کر، اللہم اغفر، اللہ اسے معاف کر، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ نماز پڑھی ہے اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، وضو اس کا جب تک نہیں ٹوٹتا، حدیث کے الفاظ ہے جب تک یہ باب وضو ہے، یعنی تین باتیں، یا تو یہ وضو اس کا نہیں ٹوٹتا تب تک دعا جاری ہے، یا پھر یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا تب تک دعا جاری ہے، اور تیسری بات یہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، باوضو بھی ہے، جب تک بیٹھا تب تک دعا ہو رہی ہے، اللہ رحم کر دے، معاف کر دے، اللہم تب علی، اللہ اس پہ تو مہربان ہو جا، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ کتنی پیاری دعائیں، اور یہ کس کو مل رہی ہے؟ جو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے؟ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد بیٹھے رہیں، اذکار آپ باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ جایا کریں، اس نیت سے بیٹھ جایا کریں کہ تھوڑی دیر مسجد میں دل لگ جائے۔ ہمارا دل نہیں لگتا، سیدھی بات ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آگے یہ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز چھوٹی کروایا کریں، زیادہ دیر نہ لگایا کریں۔ یقین جانیں ہمارا ایمان پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں چھوٹی سی نماز کو بھی وہ نا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی روٹین، میرا نہیں خیال پورے لاہور میں کہیں پہ ایسی نماز پڑھی جاتی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی آپ کی، اتنی لمبی نماز، 60 سے 70 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہاں 10 آیتیں پڑھے لوگ کہتے ہیں نماز لمبی ہو گئی ہے۔ ہمیں سجدہ لمبا لگتا ہے، کبھی ہمیں رکوع لمبا لگتا ہے، کبھی ہمیں قیام لمبا لگتا ہے، جی اتنا لمبا سجدہ کر دیتے آپ۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، کہیں پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، 100 مسائل، نماز مختصر کیا کرو، لیکن آپ کی جو عمومی روٹین تھی وہ مختصر نہیں تھی، کبھی کبھار مختصر ہو جائے۔ کبھی بچے کی رونے کی آواز ایک دفعہ آگئی آپ نے مختصر کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مختصر ہی کرنی ہے۔ ہمیں تو بھی برداشت نہیں جی بھائی، گرمی ہوتی ہے تو نماز چھوٹی کر دیا کریں۔ صحابہ کے زمانے میں کون سے پنکھے ہوتے تھے، کون سے ایسی تھے، لیکن اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے، آدھی رات تک صحابہ انتظار کر رہے کہ آپ نکلیں گے تو نماز پڑھے گا۔ آپ نے تراویح کی نماز 3 دن پڑھائی ہے، بس جماعت نہیں کروائی۔
اور 3 دن تک اللہ کے رسول نے جو تیسرے دن پڑھائی، مسجد میں جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے. صحابہ کا دل کرتا ساری رات ہی قیام کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ کہ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پوری پڑھ دی. کتنے پارے بنتے ہیں سورہ بقرہ کے؟ تقریباً 2.5 پارہ بنتا ہے نا سورہ بقرہ، پوری پڑھ دی. اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کی، اب ختم کر دے کہ آل عمران بھی پوری کر دی. بالکل صحیح احادیث کی بات کر رہا ہوں. اتنا لمبا اللہ کے رسول قیام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ باتیں پھر وہی آ جاتی ہیں کہ جی لوگوں کے معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، یہ وہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو، کبھی لمبی نماز ہو، کبھی چھوٹی ہو، ایسے کام چلنا چاہیے. بہرحال بات ادھر نہ نکل جائے. نماز پڑھ کے تھوڑا سا سکون لیا کریں، مسجد میں بیٹھا کریں. فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ ہمیں مسجد میں ہمارا دل لگا دے. اور مچھلی کو جیسے پانی میں سکون ملتا ہے نا، اللہ کرے ہمیں ایسے مسجد میں سکون ملے. ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جیسے مچھلی باہر پھڑکتی، ہمیں مسجد میں ایسے سکون نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں جلدی نکلے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو فجر اور عصر کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، جماعت کے ساتھ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹی عصر کے وقت چینج ہو جاتی ہے. یعنی عصر اور فجر پہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. دن والے عصر پہ چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں. اور رات والے پھر فجر میں چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں. تو جب وہ فرشتے ایک دوسرے کے پاس اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، یعنی ایک وقت کے رب کے پاس گئے، اللہ سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے اللہ سے پتا کیا کہتے ہیں؟ اتیناہم وہم یصلون. اللہ ہم جب ان کے پاس گئے، جب ہم آئے ان کے پاس سے، وہ تب نماز پڑھ رہے تھے. وترکناہم وہم یصلون، یعنی جب ہم ان کے پاس پہنچے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. جب ہم نے ان کو چھوڑا یعنی تیری طرف آئے، وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی 2 اوقات ہے نا فرشتوں کی ڈیوٹیوں، یعنی فجر اور عصر. ہم جب پہنچے تب بھی وہ نماز میں تھے، ہم جب آئے وہ تب بھی نماز میں تھے. اور وہ جو ایسے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، اللہ اپنے ایسے بندوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم جب پہنچتے ہیں وہ تب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جب آتے ہیں وہ سوئے نہیں ہوتے. وہ فجر میں آئے ڈیوٹی دینے کے لیے، اللہ وہ تو سو رہے تھے. نہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ خراٹے نہیں لے رہے تھے. اور عصر پہ آئے تو کاروبار بڑا عروج پہ تھا، گاہکوں کا جو ہے نا وہ بڑا تانتا بندہ ہوا ہے، اب تو دکانیں چل رہی. اللہ وہ ایسے نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ دکان بند تھی. وہ یہ نہیں کہتے اللہ جب ہم گئے تو وہ سوئے تھے، جب ہم آئے تو وہ دکان چلا رہے تھے. پھر وہ کہیں گے اللہ ان کو معاف کر. وہ دعا کب کرتے ہیں؟ جب وہ کہیں اللہ جب گئے تو نماز میں تھے، آئے تو نماز میں تھے. یعنی فجر اور عصر کی نماز، تو یہ 2 درمیانی نمازیں بن جاتی ہیں. دوسری یہ نہیں ہے کہ صرف یہ نمازیں پڑھنے والا بندہ جو ہے نا وہ اس کی بخشش ہو جائے گی. نمازیں ساری فرض ہیں، لیکن ان کی اہمیت ذرا زیادہ ہے. فجر کی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، عصر میں بھی گاہک زیادہ ہوتے ہیں، دکانیں چلنے کا ٹائم زیادہ تر وہ ہوتا ہے، اس وقت بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک بار درود بھیجتے ہو 70 دفعہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. درود کی اتنی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اتنی فضیلت ہے. بلکہ درود کی تو اتنی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ کے رسول اگر میں دعا کروں، میرا دل کرتا ہے میں دعا میں آپ پہ زیادہ درود بھیجوں. آپ نے میرا ٹھیک ہے بھیجا کرو. کہا جی کتنا؟ اگر میں دعا کا ایک حصہ یعنی 4 حصے کروں، ایک حصہ درود پڑھوں، باقی کے 3 حصے دعا کروں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جو تیری مرضی ہے. ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. بات یہ تیری ٹھیک ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر ایسے کرتا ہوں، آدھی دعا کر لیتا ہوں، آدھا درود بھیج دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ما شئت، اگر تو یہ چاہیے بھی ٹھیک ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کرے تو وہ تیرے لیے اور بہتر ہے. انہوں نے کہا پھر 3 حصے میں درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ دعا کر لیتا ہوں. آپ پھر کہتے ہیں فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کرے گا تو بہتر ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر میں ساری دعا میں درود ہی پڑھتا ہوں، میں کچھ اور کرتا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اذن تکفا ہمک،
وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ. اگر تو یہ کر لے کہ تو دعا ہی کرتا ہے، یعنی اس دعا میں ثبوت کیا ہے کہ نبی سے کتنا تعلق، کہ میں اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے نبی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا ان پہ درود بھیج رہا ہوں میں، اللہ ان پہ رحمت نازل کر. اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جا رہا ہے. فرمایا پھر تو اللہ اتنا راضی ہوگا، تکفا ہمت، وہ تیرے سارے غم دور کر دے، ویغفر ذنبک، اور تیرے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے. تو درود پڑھنے والا اس پہ بھی فرشتے دعا کرتے. اور ایک اور بات، غیر حاضر مسلمان ہے نا، ایک موجود نہیں ہے، اس کے لیے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بات پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے نا، اس حدیث کی راویہ ام دردہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ. الدردہ جو ہے نا صحابیہ، ان کے خامد وہ اپنی ساس کے پاس گئے، اپنے گھر میں، اپنے سسر اور ساس کے گھر. ابو دردہ موجود نہیں تھے، مارکیٹ میں نکلے ہوئے تھے، ان کی بیوی موجود تھی ام دردہ. تو ان سے حال احوال دریافت کی، بات چیت ہوئی. وہ کہتی ہیں بیٹا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ کہتے جی ہاں، میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں. تو کہا جب حج پہ جاؤ تو ہماری خیریت کی دعا کرنا. پہلے عرض کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرے پہ جانے والوں کو کہا کرتے تھے حج پہ جانا. کہتی ہیں ہماری خیریت کی دعا کرنا، ہمارے لیے دعا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اور جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک اور حدیث انہوں نے اس وقت بیان کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. کہتی ہیں تو ہمارے لیے دعا کرے گا نا تو یہ تیرے لیے بھی بڑا بہتر ہوگا. دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ. جو کوئی مسلمان اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں ہے، یعنی یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس دعا کو مقبول دعاؤں میں شامل کر دیتا ہے. اللہ اس دعا کو وہ دعا بنا دیتا ہے جو دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اور جب بندہ دعا کرتا اللہ میرا فلاں بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر، فلاں بیمار ہے اس کی بیماری دور کر، اس کے رزق کا مسئلہ اس کو رزق کی فراوانی دے، یہ یہاں دعا کر رہا ہے، فرشتہ کہتا آمین. فرشتہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے، اللہ قبول کر لے. اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ اس کو بھی ایسا ہی عطا کر دے. اپنے لیے دعا نہیں کی، کسی اور کے لیے کی ہے. آپ نے کسی اور کے لیے کی، فرشتے نے آپ کے لیے کر دی. اب فرشتے کی پہلے میں نے عرض کر دیا کہ فرشتوں کی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں. تو فرشتے کی دعا پانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، مارکیٹ میں مجھے ابو دردہ بھی مل گئے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مجھے یہی حدیث سنائی. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ان کے 360 دوست تھے جن کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے. 360 دوستوں کو نام لے لے کے دعائیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان کی ایک دفعہ بیگم نے کہا کہ آپ اتنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے ٹائم ہی نہیں. وہ پتا کیا کہتے ہیں، افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ. وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لیے دعا نہ کروں، میرے لیے فرشتے دعائیں کریں. کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں؟ میری چاہت تو یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے فرشتے کر دیتے ہیں. مجھے خود کے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، فرشتے مجھے جو ہے نا وہ دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. تو فرشتے ایسے بندے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے. اور مریض کی عیادت کرنے والا جو کسی مریض کے پاس جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت اگر مریض کی عیادت کی شام تک 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور جو کوئی شام کو تیمارداری کر لے صبح تک 70,000 فرشتوں کے اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ بندہ جب کسی تیمارداری کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ جنت کے کسی باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں من عاد مریضا لم يزل يخوض في الرحمة، جو کوئی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی گھر سے نکلا
اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. اور فرمایا جب وہ بیٹھ جاتا فَإِذَا جَلَسَ، جب وہ مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا اختصم فیہا تمس فیہا، وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے. یعنی گھر سے نکلا رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جب مریض کے پاس جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے اور جنت کے باغوں میں بیٹھ جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے کہ مریض کی تیمارداری کیا کریں. مریض کے پاس جایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جو ہے نا وہ تفریق نہیں رکھا کرتے. ہم تو یہ تفریقیں رکھتے ہیں نا، وہ میرے پاس آیا تو میں جاؤں گا، وہ ہمارے پاس نہیں کبھی آیا، میں فلاں موقع پہ بیمار ہوا اس نے مجھے کبھی پوچھا نہیں، میں کیوں جاؤں اس کی تیمارداری کرنے، ہاسپٹل میں تو جو مرضی مجھے کیا لگے. اللہ کے رسول ذمیوں کے پاس بھی چلے جاتے، یہودیوں کے گھر بھی چلے جاتے، منافقین کا جن کا پتہ ہے اللہ کے رسول کو، ان کی تیمارداری کرنے چلے جاتے. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کافروں کی تیمارداری کرنے جاتے. اور آپ کی کتب احادیث اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ، تیمارداری والے طریقے پہ کتنے ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے. کہیں پہ یہ باب قائم ہے اور کسی خاتون کی تیمارداری کا باب ہے، کہیں پہ اللہ کے رسول کی بار بار تیمارداری کرنے کا باب قائم کیا گیا ہے، کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کے گھر میں گئے، کبھی یہودی کے گھر میں گئے. یعنی باب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے حدیث ذکر کرنے سے پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں، اس کے تحت کون سی حدیث آئے تو یہ باب قائم کیے. اللہ کے رسول ہر گھر میں چلے جاتے ہیں. وہ یہودی بچے والا واقعہ آپ نے سنا، اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھ لو تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا. اس نے کہا اطیع ابا القاسم، جو ابو القاسم کہتے ہیں وہی کر لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قبض ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے آگ سے بچا لیا. تو تیمارداری کرنا، کسی مسلمان بھائی کے پاس جانا، یہ بڑا اچھا عمل ہے. اپنے صرف یہ نہیں کہ مطلب رشتہ داروں کے پاس ہی جانا، ہمارے یہاں تو رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جاتے. چلے رشتہ داروں کے پاس وہ صرف یہ نہیں، ان کے ساتھ ساتھ محلے دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، سب کے پاس جایا کریں. اور اس کے بعد اس کے لیے اللہ دعا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے. بڑی اہم بات. ہماری زندگی نا ویسے بے برکتی سی ہو گئی، وہ برکتیں نہیں رہی وہ پہلے والی. عجیب سے ماحول ہے. ہمارے پاس ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس نماز کا بھی بس تھوڑا سا وقت نکلتا ہے، وہ بچا کچا وقت جو ہے نا وہ نماز کو دیکھ کے ہم خانہ پوری کر کے بس چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا ان پہ نزول ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے. اور اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی، اجر کتنا ہے، تم گھٹنوں کے بل گھسر کے بھی آؤ تو تمہیں آنا پڑے، تم آؤ گے. بندہ جو ہے نا وہ جتنا مرضی مجبور ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے آ رہا ہے کہ میں نے پہلی صف چھوڑ دی نہیں ہے. اپنی زندگی کا ذرا، میں بے برکتی کی بات پتہ کیوں کر رہا ہوں، آپ نا اپنی زندگی کے ایک نظر دوڑائیں، کتنے دن ہو گئے، کتنا عرصہ گزر گیا کہ آپ نے اس شوق سے وضو کیا ہو کہ آج میں نے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھی. کو ذرا تھوڑا سا پیچھے جائے اپنے ماضی میں کہ کس دن آپ نے یہ وضو صرف اس شوق سے کیا آج میں نے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھی. یہ چیزیں ختم ہو گئی. کبھی اس نیت سے آپ مسجد میں آئے ہو کہ آج میں نے جا کے اذان پڑھی. ہم تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. جمعہ کا دن ہے اور وقت پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے یہ بھی فرشتوں کی دعاؤں میں لوگ شامل ہیں. خوش ہو جائیں جو آپ پہلے آ جاتے ہو مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ایسے لوگوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اس کا بھی نام لکھ، اس کا بھی لکھ. فرمایا جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، امام کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت طووا الصحف، وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں. اب وہ نام نہیں لکھتے. یستمعون الذکر، وہ بھی پھر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو دوسروں کی کوئی حاجت نہیں. اندازہ کریں کہ اللہ کے فرشتے ایسے بندوں سے، ان سے کوئی محبت ہی نہیں ہو، کہتے جاؤ تمہیں تمہاری ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو ان کا نام لکھنا ہے جو رب کے لیے باقاعدہ وقت نکال کے آئے تھے. ان کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی آتا رہے کوئی جاتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ خود بھی بیٹھ جاتے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو نام لکھواتے ہیں. میرا خیال ہے اگر
200 بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو ان میں سے کچھ 40 بھی نہیں ہوں گے، شاید 30-40 ہوں گے جن کے نام لکھتے ہیں، باقی تو بیچارے ایسے ہی ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں۔ تو فرشتے کچھ لوگوں پہ نازل بھی ہوتے ہیں، کچھ کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے جو خلا کو پر کر دیتا ہے، رفع اللہ درجۃ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صفوں کو ملانے میں یہ بھی ہے کہ آپ مل کے کھڑے ہو۔ ایک صف ایسی ہوتی ہے کہ اس میں 10 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فاصلہ اتنا ہے کہ اس میں صرف 7-8 بندے کھڑے ہیں، انہوں نے صف ملائی نہیں ہے۔ صف ملانی چاہیے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کے مل کے کھڑے ہو۔ ایسے سیسا پلائی جیسے دیوار ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چھڑی پکڑ کے صحابہ کی صف درست کروایا کرتے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، اچھا صف درست کرنے والا۔ اور اگر خلا آ گیا، مطلب ایک بندہ نکل گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، اب خلا پیدا ہو گیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو ہے نا وہ کرسی والا بندہ اینڈ پہ کرسی لگاتا، ادھر صف بنی ہوتی، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، یہ اکیلے پڑھ رہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ وہ بندے ساتھ مل جائیں، اتنی حرکت نماز میں جائز ہے۔ اگر وہ نہیں مل رہے، پیچھے والا آگے آ کے اس خلا کو پر کر دے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ خلا پر کیا، اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے، اور ہم ان چیزوں پہ عمل ہی نہیں کرتے، ہماری اس پہ توجہ ہی نہیں ہوتی کہ صفوں کو ملانا کتنا ہے۔ تو بہرحال کچھ خاص لوگوں پہ اللہ کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، اور کچھ کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اہل ذکر کی مجلس، دین کی مجلس جس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ دوسری تیسری چیزوں میں بڑی زیادہ ہوتی ہے، دین کی مجلس جو ہوتی ہے اس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے رستوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی دین کی مجلس ملے، جہاں ملتی وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ اللہ وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، وہ جنت میں داخلہ چاہتے تھے۔ تو اللہ کہتا فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے جو دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جہاں اچھائی کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ایک بندہ نا ویسے ہی گزر رہا تھا مسجد میں، ہے نا، وہ کوئی کام آیا تھا، وہ اس مجلس میں نہیں آیا تھا۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقِي بِهِمُ الْجَلِيسُ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ بندے اتنے اچھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا چاہے وہ اپنے کام سے آیا ہو میں اسے بھی محروم نہیں کرتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ تو نماز میں جو ہے نا پہلی صف میں آنا، جمعے میں پہلے آنا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے نزول کا سبب بنتی ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا سبب بنتی ہیں۔ ہم تو کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، پر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے۔ کبھی ایسا زمانہ آئے گا نا کہ ہم آئے اور ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ مسجد فل ہو گئی ہے، یہاں مصروفیات ہیں، یہاں ٹائم، یہ بات وہی ہے توفیق، ٹائم سب کے پاس ہے۔ اور بھائی کتنا ٹائم، 1 گھنٹے کا ٹائم نکالنا کوئی مشکل نہیں، 1 گھنٹہ کیا آپ پورے دن کا حساب لگائیں، اب تو موبائلوں میں یہ آپشن آ گیا ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں اس چیز کو کتنا یوز کیا، اس کو کتنا یوز کیا۔ آپ کبھی دیکھیے گا اپنے مہینے کا ٹائم نکال کے آپ نے کتنے گھنٹے موبائل میں فیس بک واٹس ایپ یوز کی ہوگی، کتنے گھنٹے دوسری تیسری چیزیں یوز کی ہوگی۔ نماز کیا جمعے کا 1 گھنٹہ نہیں نکلتا، یہ توفیق ہوتی ہے، مانگا کرے اللہ سے۔ باہر والوں سے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، مانگ لیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم سے یہ شقاوت یہ بدبختی دور کر دے کہ ہم بھی پہلے آنے والے بن جائیں، ہم بھی پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ یہ کیسی انتہا ہوگی ہماری کہ ہم نماز میں آتے ہی نہیں، ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم فرشتوں کی دعائیں لینے والے بنے، اللہ ہماری خوش بختی ایسی کر دے کہ ہم پہ فرشتوں کا نزول ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔